اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کا درس چل رہا ہے۔ آج ان آیتوں کے درس کا تیسرا حصہ پیش ہے۔ ان آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ، تو ہمارے دلوں میں زیغ پیدا مت فرما، ٹیڑھ مت ڈال، بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت عطا فرما دی ہے اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ خالق کائنات پر نظر ہونا، اس کی جانب توجہ کا ہونا، یہ ہدایت ہے، اور اس سے ہٹ کر مخلوق پر توجہ کرنا، اللہ کو بھول جانا، یہ زیغ ہے، یعنی کجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا صراط مستقیم ہے، اور ادھر سے ہٹ کر دنیا کی طلب میں پھنسنا یہ زیغ ہے۔ تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ اے مولا، ہم عالم ارواح میں تیری بارگاہ میں تھے، تجھ ہی کو جانتے تھے، ماں سوا سے بالکل بے خبر تھے، تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے تھے۔ عالم ارواح کے اندر تیرا ہی دروازہ دیکھا تھا، تیرے دروازے کے سوا ہم نے کوئی در نہیں دیکھا تھا، اور دوسرے دروازوں کو ہم جانتے بھی نہیں تھے، ان سے واقف بھی نہیں تھے۔ جب اس عالم میں آئے اور وہ طائر روح جو اس جسم کے پنجرے میں قید کی گئی، تو پہلے ہی ہمارے کان میں اذان کی آواز پہنچی، یعنی پیدائش کے وقت ایک کان میں اذان اور دوسری میں تکبیر، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمارا خالق ہے، اور مولا رب العزت ہی ہمارا رب ہے، وہی ہماری تقدیر اور وہی ہماری تدبیر کا کارساز ہے۔ اے مولا، جب تو نے ہمیں عالم ارواح میں اپنا دربار دکھا دیا اور عالم اجسام میں مسلمان بنا کر سیدھے راستے پر ڈال دیا، تو اب اس دنیا میں پھنسا کر نفس اور شیطان کو ہم پر غالب کر کے یہاں کی لذتوں سے خبر دے کر ہمارے دل اس راستے سے ٹیڑھے مت کر، یہ کائنات ہمارے لیے حجاب نہ بن جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے مولا، تیرے جمال کے آئینے میں ہر چیز میں تجھ کو ہی ہم دیکھیں۔ اے مولا، ہم تاریکی ہیں، تو نور ہے، ہم شبنم ہیں، تیرا کرم آفتاب اور تیری ہی نوازشات اس عالم کے اندر کرشمہ سازی کر رہی ہیں۔ ہم تیمم ہیں اور تیرے انعام آب رحمت ہیں، ہم مشت خاک ہیں اور تیرا فضل باد نسیم ہے۔ اے مولا کریم، ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما کہ ہماری صفات کو اپنی صفات سے محو فرما دے، ہماری ظلمتوں کو اپنے نور سے مٹا دے، ہمارے غبار کو اپنی رحمت کے جھونکے سے اڑا دے۔ انک انت الوہاب، الہی تو بڑا دینے والا ہے، تو ہی دیتا ہے اور تو ہی لینے کی قابلیت بھی عطا فرماتا ہے۔ اے مولا کریم، ہمیں خبر ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب پردہ اٹھے گا، آفتاب حقیقت کا نور ظلمت مجاز کو کافور کر دے گا۔ اس دن سب حسب مراتب اپنے اپنے مقام پر جمع ہوں گے۔ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اور یہ کثرت وحدت پر پہنچے گی۔ الہی، تیری شان کے اندر، تیری ذات کے اندر وحدت ہے، اور ہماری جو یہ کثرت ہے وہ سب تیری ہی جانب کو رجوع ہوگی۔ تیرا وعدہ سچا ہے، اس میں خلاف کا کوئی احتمال نہیں ہے۔
حضرات صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ دنیا کے دنوں کا آنا بھی مشکوک اور ہمارا پانا بھی مشکوک، خبر نہیں کہ اس سال ہم پہلے ہی مر جائیں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمیں میسر ہوگا کل کا دن یا نہیں ہوگا، ہم کل کے دن کو پائیں گے یا نہیں پائیں گے، اگلی ساعت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، مگر قیامت کا آنا یقینی ہے اور ہمیں اسے پانا بھی ضروری ہے، جس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ مگر افسوس ہے کہ ہم کو ان مشکوک دنوں کی تو فکر ہے جو ہماری زندگی کے ایام ہیں، جن کا ہمیں علم بھی نہیں کہ اگلی ساعت، اگلا منٹ، اگلا گھنٹہ ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں، اور ان ساعات کی، ان دنوں کی اور اس وقت کی تو ہمیں بڑی فکر ہے، مگر ان کی تیاری کی فکر نہیں۔ بارش سے پہلے مکان بناتے ہیں، سردی آنے سے پہلے اس کے لباس تیار کرتے ہیں، مگر اس یقینی دن یعنی قیامت کے دن کی نہ فکر کی تیاری۔ اگر ہم اس دن کی فکر اور تیاری کریں تو اللہ رب العزت ان تمام دنیاوی فکروں سے آزاد فرما دے گا۔ یہی ان آیتوں کے اندر ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ فانی دنیا کہ جو مشکوک ہے، جس کا پانا ہمارے لیے مشکوک ہے کہ ہم اس کی اگلی ساعت کو، اگلے وقت کو، اگلے دن کو پائیں گے بھی یا نہیں، اس کی تیاری میں تو ہم لگے رہتے ہیں، اور جو قیامت کا دن ہے جس کا آنا یقینی ہے، بارگاہ الہی میں ہمارا حاضر ہونا یقینی ہے، اس کی تیاری کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اسی تیاری کی فکر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے بندوں، اپنے رب کو یاد کرو اور اپنے رب کی عطا کی ہوئی یہ جامع دعائیں تم اپنے رب کی بارگاہ میں مانگو، اللہ رب العزت تمہارے اوپر رجوع برحمت ہو جائے گا۔ مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔